بسم اللہ الرحمن الرحیم الاعراب اشد کفرا ونفاقا الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل اللہ حدود ما انزل اللہ علی رسولہ واللہ علیم حکیم صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے گرامی، ہمارے فقہا میں یہ بحث چلتی رہی ہے کہ رہائش کے لیے شہر اچھی جگہیں ہیں یا دیہات اچھی جگہیں ہیں، شہروں میں رہنا چاہیے یا دیہاتوں میں رہنا چاہیے۔ پھر ان بحثوں کا اختتام اس بات پر ہوا ہے کہ رہنے کے لیے نہ شہر اچھے ہیں، رہنے کے لیے نہ دیہات اچھے ہیں، رہنے کے لیے وہ جگہ اچھی ہے جہاں زیادہ علم کے مواقع ہوں۔ اگر کسی دیہات میں زیادہ علم حاصل کرنے کا موقع ہے تو ایک بندہ مومن کے لیے اچھی جگہ وہ ہے کہ جہاں اسے علم حاصل ہو، وہاں جا کر رہے۔ اور اگر شہروں میں علم کی زیادہ مواقع ہیں تو پھر رہائش کے لیے مناسب شہر ہے۔ تو بالعموم دیکھا یہ گیا ہے کہ شہروں میں یہ سہولتیں زیادہ حاصل ہوتی ہیں، شہر میں زیادہ علم حاصل کرنے کے مواقع ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس بستی میں رہتے تھے، آپ علم کے منبع تھے، آپ علم کا چراغ تھے، علم کا آفتاب تھے۔ سورج جب نکلتا ہے تو کوئی نہ بھی چاہے تب بھی اس تک روشنی پہنچتی رہتی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جہاں وہ موجود تھی، وہاں منافق تھے یا کافر تھے، بہرحال وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آغاز ضرور تھے، روشنی ان تک ضرور پہنچی۔ اس کے بالکل برعکس جو دیہات میں رہنے والے منافق تھے یا کافر تھے، وہ اس روشنی سے بالکل بے بہرہ تھے، ان کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کیا پیغام لے کر آئی ہے اور اب کون سا انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ زیادہ سے زیادہ اس کشمکش کو اس طرح دیکھ رہے تھے جس طرح کسی چک کے یا کسی دیہات کے دو نمبرداروں کی لڑائی ہوتی ہے، ایک غالب آ جاتا ہے دوسرا مغلوب ہو جاتا ہے، ایک کامیاب ہو جاتا ہے دوسرا ناکام ہو جاتا ہے۔ وہ اسی طرح سمجھ رہے تھے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے سرداروں کے درمیان اس طرح کا مقابلہ ہے۔ پھر جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ گئے تو پھر انہوں نے اس نقطہ نظر سے دیکھنا شروع کر دیا کہ اب ہم کس طرح ان کے ساتھ مصالحت کریں اور کس طرح ان کے ساتھ زندگی گزاریں۔ پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام وہ آیا جب آپ دنیا کے فاتح، خصوصاً اس مقام پر بین الاقوامی فاتح بن کر، تو یہ وہ مقام تھا جس مقام پر آ کر دیہات میں رہنے والے تمام کافروں اور مشرکوں اور منافقوں نے عافیت اس میں سمجھے کہ وہ کسی نہ کسی طرح ایک دوسرے سے بڑھ کر مسلمان ہو جائیں اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں شامل ہو جائیں۔ ان کو نہ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی کچھ خبر تھی، نہ آپ کے پیغام کا کچھ پتہ تھا، صرف اپنی کھال بچانے کے لیے یا مسلمانوں کو جو سہولتیں حاصل ہیں ان سہولتوں کو حاصل کرنے کے لیے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ اور ان میں سے کئی ایسے تھے جن کے دلوں کے اندر بالکل اسی طرح کفر بھی موجود تھا، شرک بھی موجود تھا، منافقت بھی موجود تھی۔ ان کو کیا پتہ کہ یہ جہاد کیا ہوتا ہے اور جہاد کا ثواب کیا ہوتا ہے، جی ان کو کوئی پتہ نہیں۔ اسی طرح یہاں قرآن مجید نے آج کی آیت میں اشارہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الاعراب، یہ دیہات میں رہنے والے بدو، یہ گوار،
الاعراب، اعراب کا ہم نے پہلے اس کا پڑھا ہے کہ اعراب کس کو کہتے تھے۔ اعراب عرب سے نکلا ہے، ہر عربی بولنے والے کو اعراب میں شمار کیا جاتا تھا۔ بعد میں یہ لفظ صرف ان لوگوں کے لیے استعمال ہونے لگا جو شہروں سے باہر رہتے تھے۔ شہروں میں رہنے والے جو عربی تھے ان کو مدنی کہتے تھے، جو شہر سے باہر رہتے تھے ان کو اعراب کہتے تھے۔ تو آج ان دیہاتیوں کے بارے میں اللہ پاک نے الاعراب، یہ اعراب جو ہیں، یہ دیہاتی جو ہیں، یہ پینڈو جو ہیں، اشد کفرا و نفاقا، یہ شہر کے منافقوں اور شہر کے کافروں کی نسبت کفر میں بھی بڑھ کر ہیں اور منافقت میں بھی شدید ہے۔ اشد و یہ شدید تر ہے، اس لیے کہ انہیں تو یہ روشنی پہنچی ہی نہیں، اس سے بالکل بے بارہ ہیں۔ پھر اس کی وجہ آگے خود وَأَيْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، یہ اس لیے کہ یہ اس پوزیشن میں زیادہ تھے کہ اللہ یعلم، یہ نہ جان سکیں حدود، ان حدود کو، ما جو انزل اللہ علی رسولہ، اللہ پاک نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے۔ جی یہ اس پوزیشن میں تھے اس لیے کہ یہ شہر سے باہر تھے اور ان کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں، آپ کا پیغام کیا ہے، آپ کا انقلاب کیا ہے۔ تو یہ اس بات کے زیادہ مستحق تھے کہ اس سے بے بہرہ رہیں، چونکہ ان کو کوئی پتہ نہیں چلا، اس لیے یہ اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ اور رسول کی تعلیمات سے بے بہرہ رہے، اس لیے یہ کفر اور نفاق میں شدید تر ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تبارک و تعالی جاننے والا بھی ہے، اللہ تبارک و تعالی حکمت والا بھی ہے۔ جاننے سے مراد یہ ہے کہ کون کس پوزیشن میں، ایمان کسی ترازو میں نہیں تولا جا سکتا، ایمان کسی پیمانے سے نہیں ناپا جا سکتا۔ کتنا کوئی مومن ہے اس کے ظاہری شکل و صورت سے کچھ پتہ نہیں چلتا، کوئی اندازہ لگا سکتا ہے۔ حقیقی ایمان کا پتہ کس کو ہے؟ میرے اللہ کو ہے۔ ہاں جی، البتہ ایمان کے آثار ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ جو ایمان انسان کو آرام و سکون سے جدا کر کے ایک مشکل کام کے لیے جو اللہ نے اس کے سپرد کیا ہے لے کے جاتا ہے، وہ ایمان مضبوط ہے۔ اور یہ موقع ایمان کو پرکھنے کے موقع ہوتے ہیں جب مشکل ہو، جان مال خطرے میں ہو، اولاد خطرے میں ہو، نوکری خطرے میں ہو، روزگار خطرے میں ہو، صحت خطرے میں ہو، ایسا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے انسان کرے تو اصلاً پتہ حضرات ایمان کا اس وقت چلتا ہے۔ ہاں جی، باقی نمازیں تو یہ منافق سارے پڑھتے تھے اور روزے بھی رکھتے تھے، لیکن جب جہاد کا موقع آتا تھا تو پتہ چل جاتا تھا کہ ایمان کہاں ہے اور ایمان کہاں نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا علیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، اور حکیم اس لیے کہا ہے کہ اس کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ ایک وقت تک ان کو پردے میں رہنے دیا اور جب مناسب وقت آیا تو ان کو بے نقاب کر دیا۔ اللہ بہت سیانہ ہے، اللہ بہت سمجھدار ہے، اپنے بندوں کے معاملے میں وہ بہت حکمت سے کام لیتا ہے، دیتا چلا جاتا ہے، مہلتیں دیتا چلا جاتا ہے، دولتیں دیتا چلا جاتا ہے، رخصتیں دیتا چلا جاتا ہے، ایک وقت تک دیکھتا ہے، بس جب وہ حد آ جاتی ہے کہ بس ختم ہو گئی، پھر پکڑ لیتا ہے، اور جب پکڑتا ہے تو پھر کڑا کے نکال دیتا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ہاں، جس طرح وہ مہلتیں دیتا ہے اس طرح اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی